بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مذہب اہل بیت۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے پیج نمبر 141 کو مکمل کر لیا تھا کہ جس میں کہ جواب مکتوب میں جو شین ہیں وہ بیان کر رہے ہیں ان تمام راویوں کے نام اور ان کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات کہ جن کے بارے میں پوچھا گیا تھا، سین نے پوچھا تھا، اور ہم حروف تہجی کے مطابق ناموں کو پڑھتے پڑھتے اب حرف عین پہ آ گئے ہیں۔ آئیے پیج 142 پہ دیکھتے ہیں لفظ عین سے کن کا ذکر ہم تک پہنچے گا۔ نام ہے ابو الطفیل عامر بن وائلت بن عبداللہ بن عمر اللیسی۔ ابو الطفیل، دوبارہ پڑھتی ہوں، ابو الطفیل عامر بن وائلہ، واو الف حمزہ لام اور ہے نہیں لگ رہا، یہ مجھے تے ہے لگ رہا ہے، وائلتا بن عبداللہ بن عمر اللیسی۔ لام یہ سے چھوٹی ہے یا شین چھوٹی ہے، میری پوری کوشش تھی، 2 دفعہ میں نے پڑھ کے سنا دیا، امید ہے کہ اب آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ غزوہ احد کے سال پیدا ہوئے۔ علامہ ابن قتیبہ نے معرف میں انہیں اول درجے کے غالی شیعوں میں شمار کیا ہے، نیز ذکر کیا ہے کہ مختار کے علمدار لشکر اور مختار کے آخری وقت تک رفیق تھے۔ علامہ ابن عبدالبر استیعاب الف سین تے یہ عین الف بے، استیعاب میں ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ کوفے میں وارد ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہر مارکے میں شریک رہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام شہید ہو گئے تو یہ مکہ چلے گئے۔ بڑے عالم و فاضل، زیرک و دانا، فصیح و بلیغ، حاضر جواب تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے پیروئے خاص تھے۔ بعد موت امیر المومنین علیہ السلام یہ ابو الطفیل ایک مرتبہ معاویہ کے پاس پہنچے۔ معاویہ نے پوچھا، تم اپنے دوست ابو الحسن بریکٹ میں لکھا ہے علی علیہ السلام کی وفات پر کتنے رنجیدہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ اتنا ہی جتنا مادر موسیٰ علیہ السلام کے انتقال پر رنجیدہ تھیں۔ خداوندہ میری اس کوتاہی کو معاف کرنا۔ اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی امیر المومنین سزاوار تھے کہ ان کا غم اس سے بھی زیادہ کیا جائے، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ معاویہ نے ان سے پوچھا، عثمان کا محاصرہ کرنے والوں میں تم بھی تھے؟ انہوں نے کہا، محاصرہ کرنے والوں میں نہیں تھا، البتہ میں ان کے قریب ضرور موجود تھا۔ معاویہ نے پوچھا، تم نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ ابو طفیل نے پوچھا، اور تم نے کیوں مدد سے جان چرائی؟ تم تو شام میں تھے اور شام والے سب کے سب تمہارے تابع تھے۔ معاویہ نے کہا، میرا خون عثمان کا انتقام لینا کیا ان کی مدد نہ تھی؟ ابو طفیل نے کہا، تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ میری موت کے بعد مجھ پر ٹسوے بہاتے ہو اور میری زندگی میں تم نے ذرہ برابر بھی میری مدد نہ کی۔ اور یہ اس کے نیچے لکھا ہے صحیح مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ ہم پیج نمبر 143 پر ہیں۔ اگلا نام ہے عین سے عباد بن یعقوب الاسدی، عین بے الف دال عباد۔ اچھا جی، اس میں لکھا ہے دار قطنی نے شیعہ اور صدوق لکھا ہے۔ ابن حبان نے کہا ہے کہ یہ رفظ زواد کے مبلغ تھے۔ ابن حزیمہ ان کے متعلق کہا کرتے کہ ہم نے حدیث بیان کی۔ عباد بن یعقوب نے جو روایت میں ثقہ اور مذہب میں متہم یعنی شیعہ تھے، انہیں عباد نے روایت کی ہے کہ ابن مسعود مشہور صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت وَكَفِّ اللَّهَ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ کو یوں پڑھا کرتے تھے، وَكَفِّ اللَّهَ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بَعَلِي، بے عین لام چھوٹی لکھا ہے، زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نگہبان۔ اچھا جی، آگے لکھا ہے کہ نیز یہ حدیث بھی کہ اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فقتلہ، کچھ بھی نہیں لکھا ہے سامعین، ہاں بہرحال اس کا اردو پڑھتے ہیں، جب معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھنا تو قتل کر دینا، اوکے۔ اچھا، آگے ہے کہ یہ عباد
کہا کرتے تھے کہ جو شخص نماز میں دشمنان آل محمد پر تبرہ نہ بھیجا کرے گا وہ انہی کے ساتھ محشور ہوگا۔ یہ بھی انہی کا قول ہے کہ خداوند عالم ان سے کہیں زیادہ انصاف کرنے والا ہے کہ وہ طلحہ اور زبیر کو جنت میں داخل کرے جنہوں نے علی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے بعد پھر ان سے جنگ کی۔ اور اب ہم پیج 124 پہ آگئے ہیں۔ صالح جزرت جیم زے ریت گولتا کا بیان ہے کہ عباد عثمان کو سب و شتم کیا کرتے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود بخاری، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سن 250 ہجری میں انتقال کیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن داؤد ہمدانی کوفی۔ اب یہاں پہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ ابن قتیبہ نے انہیں مشاہیر شیعہ میں لکھا ہے اور صحیح بخاری میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ اگلا نام ہے عبداللہ بن شداد۔ ابن سعد اپنی طبقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 86 پر ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ بڑے ثقہ، فقیہ، کثیر الحدیث اور شیعہ تھے۔ ان کی حدیثیں کل صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ اچھا، اگلا نام ہے عبداللہ بن عمر مشہور بمشکدانہ۔ امام مسلم و ابو داود، بغوی وغیرہ کے استاد ہیں۔ ابن حاتم نے انہیں صدوق اور شیعہ لکھا ہے۔ صالح بن محمد بن جزرہ نے ان کے متعلق کہا کہ بڑے غالی شیعہ تھے۔ ان کی حدیثیں صحیح مسلم، سنن ابی داود میں موجود ہیں۔ اگلا نام ہے عبداللہ بن لہیہ، قاضی و عالم مصر۔ لہیہ کو میں ہجے کرتی ہوں، لام ہے یہ عین ہے۔ اچھا جی، اب لکھا ہے کہ ابن قتیبہ نے انہیں شیعہ لکھا ہے۔ ابن عدی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ تشیع میں حد سے بڑے ہوئے تھے۔ ابو یعلی نے عبداللہ بن لہیہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے بسلسلہ اسناد عبداللہ بن عمر سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض موت میں فرمایا میرے بھائی کو بلا دو۔ لوگوں نے ابو بکر کو بلا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا، پھر فرمایا کہ میرے بھائی کو بلاؤ، تو لوگوں نے اب کی عثمان کو بلا دیا۔ اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ پھر علی علیہ السلام بلائے گئے، آپ نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا اور ان پر جھک گئے۔ سبحان اللہ۔ جب علی علیہ السلام چادر سے باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا باتیں کی؟ علی نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے ہیں کہ ہر باب سے 1000 باب منکشف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، میں تو درود پڑھ ہی رہی ہوں، آپ بھی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ بڑا دل خوش ہوا ہے یہاں یہ بات پڑھ کے۔ ان کی حدیثیں جامع ترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ میں موجود ہیں۔ سن 174 میں انتقال کیا۔ اگلا نام ہے عبداللہ بن میمون قداح، صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ترمذی نے ان کی حدیثوں سے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے۔ جامع ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ اور یہاں پہ اب اگلا نام آ گیا ہے ابو محمد عبد الرحمن بن صالح ازدی۔ آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ابن عدی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ احترق بالتشیع، یعنی شیعت میں بھن گئے تھے۔ صالح حضرہ نے کہا ہے کہ یہ عثمان کو برا کہتے تھے۔ امام ابو داود نے ذکر کیا ہے کہ عبد الرحمن نے صحابہ کی مذمت میں ایک کتاب لکھی تھی، بڑے برے آدمی تھے۔ ان سب کے باوجود عباس دوری، امام بغوی و نسائی نے ان کی حدیثیں روایت کی ہیں۔ سنن نسائی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ پیج نمبر 146 پہ ہم آگئے ہیں۔ علامہ ذہبی نے ابن معین کے متعلق لکھا ہے کہ وہ انہیں ثقہ کہا کرتے تھے۔ اچھا، اگلا نام ہے عبد الرزاق بن حمام بن نافع حمیری۔ یہ اکابر و عمائد شیعہ و سلف صالحین سے تھے۔ ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں لکھا ہے۔ مورخ ابن اسیر نے تاریخ کامل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 13 میں سن 211 ہجری کے حوادث کے سلسلے میں ان کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، اب جو لکھا گیا ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے، 2 لائنیں ہیں، آئیے میں پڑھتی ہوں کہ اسی یعنی سن 2011 کے آخر میں عبد الرزاق بن حمام نے وفات پائی۔ یہ امام احمد کے
اساتذہ میں سے تھے اور شیعہ تھے. یہ بریکٹ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے ملا متقی صاحب کنز الاعمال نے حدیث نمبر 5994 کے سلسلے میں ان کا ذکر کیا اور ان کی شیعت کی صراحت کی ہے. اب یہاں آگے بریکٹ میں لکھا ہے کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 391، یعنی یہ چیز ہمیں اس کتاب کے اس صفحے اور اس جلد سے ملے گی. آئیے آگے چلتے ہیں. علامہ ذہبی میزان میں ان کے متعلق لکھتے ہیں، اب یہ انورٹڈ کاما ہے، کہ عبد الرزاق بن نافع یکے از علماء اعلام و ثقات تھے. بہت سی کتابیں لکھیں، جامع کبیر تصنیف کی، یہ خزانہ علوم تھے. علم کی تحصیل کے لیے لوگ دور دراز سے سفر کر کے ان کے پاس آتے تھے. مثلاً امام احمد و اسحاق یحییٰ، اور پھر زہلی لکھا ہے زال اور ڈال زال، ہاں زال اور دو چشمی ہیں اور لام چھوٹی ہے، رمادی وغیرہ. جملہ حفاظ حدیث و ائمہ علم نے ان کی حدیثوں سے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے. طیالسی توئی، یہ الف لام چھوٹی ہے، سے منقول ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابن معین بیان کرتے تھے کہ میں نے عبد الرزاق کی زبان سے ایسی باتیں سنی کہ جن سے مجھے ان کے شیعہ ہونے کا یقین ہو گیا. ہم پیج 147 پہ آ گئے. میں نے عبد الرزاق سے پوچھا کہ تمہارے اساتذہ جن سے تم نے پڑھا ہے وہ تو سب کے سب سنی تھے، معمر، مالک، ابن جریح، سفیان، اوزائی الف واو زے الف عین چھوٹی ہے وغیرہ، پھر تم شیعہ کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جعفر بن سلیمان ہمارے یہاں آتے تھے، ہم نے انہیں عالم و فاضل اور بڑا نیک سیرت پایا، انہی سے متاثر ہو کر میں نے یہ مذہب اختیار کیا. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہے. آگے پڑھتے ہیں. آگے لکھا ہے عبد الرزاق کی اس گفتگو سے نکلتا ہے کہ وہ جعفر زبئی زواد بے عین چھوٹی ہے کی وجہ سے شیعہ ہوئے، مگر لطف یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر مقدمی کا خیال یہ ہے کہ خود جعفر زبئی عبد الرزاق کی وجہ سے شیعہ ہوئے. محمد بن ابی بکر عبد الرزاق پر بد دعا کرتے تھے کہ جعفر زبئی ایسے لوگوں کو اس نے شیعہ کر دیا. اگلا پیراگراف ہے کہ ابن معین جن کا قول ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، باوجود یہ کہ عبد الرزاق کی شیعت سے بخوبی آگاہ تھے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ ان کی حدیثوں سے استفادہ کیا. احمد بن خیسمہ خے یہ اور سے میم ہے بیان کرتے تھے کہ ابن معین سے کسی نے کہا کہ امام احمد تو کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن موسیٰ عبد الرزاق کی حدیثوں کو ان کی شیعت کی وجہ سے مردود سمجھتے تھے. تو ابن معین نے کہا خدا کی قسم عبد الرزاق عبید اللہ بن موسیٰ سے 100 درجے اونچے ہیں، اور میں نے عبید اللہ بن موسیٰ کی حدیثوں سے کئی گنا زیادہ حدیثیں عبد الرزاق سے سنی ہیں. اب یہ آگے بریکٹ پہ لکھا ہے میزان الاعتدال. اگلا پیراگراف ہے. ابو صالح محمد بن اسماعیل زراری کا بیان ہے کہ ہم لوگ شہر صنعا صاد نون عین الف شہر صنعا میں عبد الرزاق کے پاس تحصیل علم حدیث میں منہمک تھے کہ ہمیں خبر ملی کہ امام احمد اور ابن معین نے عبد الرزاق کی حدیثوں کو شیعہ ہونے کی وجہ سے متروک قرار دے دیا ہے. ہمیں اس خبر سے بڑا صدمہ ہوا کہ ساری محنت اکارت ہو گئی. پھر ہم حاجیوں کے ہمراہ مکے آئے اور وہاں ابن معین سے ملاقات ہوئی. ہم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عبد الرزاق مرتد بھی ہو جائیں تو، اب بریکٹ میں لکھا ہے وہ اتنے سقہ ہیں کہ، اب بریکٹ کلوز ہو گیا، کہ ہم ان کی حدیثوں کو متروک نہیں قرار دے سکتے. اب آگے بریکٹ میں لکھا ہے میزان الاعتدال تذکرہ عبد الرزاق بریکٹ کلوز. اگلا پیراگراف ہے کہ ابن عدی عبد الرزاق کے متعلق لکھتے ہیں کہ انہوں نے فضائل اہل بیت علیہ السلام میں ایسی حدیثیں بیان کی ہیں کہ جس کی تائید کسی دوسرے نے نہیں کی. اچھا، اب اس بات کے بارے میں ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. ابن عدی کا یہ کہنا سوا ان کے تعصب کے اور کیا سمجھا جائے. عبد الرزاق نے فضائل اہل بیت کی جو حدیثیں روایت کی ہیں، انصاف پسند علماء اہل سنت نے اس کی تائید بھی کی ہے اور اسے صحیح حدیثوں میں شمار کیا ہے. ہاں، خارجی و ناصبی دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے البتہ مخالفت کی ہے. من جملہ ان حدیثوں کے ایک وہ حدیث ہے جو احمد بن اظہر جو باتفاق حجت ہیں نے روایت کی ہے کہ مجھ سے عبد الرزاق
نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے زہری نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے ابن عباس نے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا کہ تم دنیا میں بھی سردار ہو اور آخرت میں بھی۔ جس نے تمہیں دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ تمہیں دوست رکھنے والا خدا کو دوست رکھنے والا، اور تمہیں دشمن رکھنے والا خدا کو دشمن رکھنے والا اور عذاب جہنم ہے۔ تمہارے دشمن کے لیے امام حاکم مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128 پر اس حدیث کو درج کر کے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کے معیار پر بھی صحیح ہے، مگر ان دونوں نے اپنی صحیح ہیں میں درج نہیں کیا۔ دوسری حدیث ہے کہ جو عبدالرزاق نے بسلسلہ اسناد ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ بابا جان، آپ نے مجھے غریب و نادار شخص سے بیاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے خوش نہیں ہو کہ خداوند کریم نے باشندگان زمین کی طرف نظر کی، ان میں سے صرف 2 شخصوں کو منتخب کیا، ایک کو تمہارا باپ بنایا اور دوسرے کو تمہارا شوہر۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بسلسلہ اسناد ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا ہے، ملاحظہ ہو مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129۔ تو سامعین، یہ ہم نے حاشیے کی پوری جو بھی تفصیل لکھی تھی یہ ہم نے اب پڑھ لی ہے، اور اب ہم اس کے بعد اس سے آگے چلیں گے، کیونکہ ہمیں جو حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ ہمیں پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں، تھوڑا سا اسی کو دہرا لیتے ہیں کہ ابن عدی عبدالرزاق کے متعلق لکھتے ہیں کہ انہوں نے فضائل اہل بیت میں ایسی حدیثیں بیان کی کہ جن کی تائید کسی دوسرے نے نہیں کی۔ یہاں پہ ہم گئے تھے حاشیے میں، اور اس سے آگے چلتے ہیں، کسی دوسرے نے نہیں کی، اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے معائب، میم عین الف حمزہ بے۔ اچھا، معائب کے بارے میں حاشیے میں جانا ہمیں پڑے گا، کیونکہ وہاں اشارہ ہے کہ جا کے حاشیے میں پڑھیے۔ تو یہاں لکھا ہے دشمنان اہل بیت کے متعلق عبدالرزاق کی بیان کردہ حدیثیں معاویہ اور ان کے پیرووں ہی کے نزدیک منکر ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ حدیث جو عبدالرزاق نے بسلسلہ اسناد مرفوعاً روایت کی کہ اذا رأیتم معاویۃ، اچھا اس کو ہم اردو میں پڑھ لیتے ہیں کہ جب معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھنا تو قتل کر دینا۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آئیے ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں کے معائب میں منکر حدیثیں بیان کی ہیں، لوگوں نے انہیں شیعہ لکھا ہے۔ مختصر یہ کہ باوجود عبدالرزاق کے کھلم کھلا شیعہ ہونے کے، علماء اہل سنت نے انتہائی جلیل القدر عالم محدث اور بے حد ثقہ و معتبر سمجھا ہے۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا عبدالرزاق سے بڑھ کر بھی آپ کو بہتر حدیث والا ملا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ملا۔ علامہ قیسرانی اپنی کتاب جمع بین رجال الصحیحین میں بسلسلہ حالات عبدالرزاق امام احمد کا قول نقل کرتے ہیں۔ اچھا جی، وہ قول نقل کرتے ہیں کہ جب لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث میں اختلاف کریں تو عبدالرزاق جو کہیں وہ صحیح ہے۔ ان کی جلالت قدر کا اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ علامہ ابن خلسکان عبدالرزاق کے پاس اچھا اس کے بعد فوراً لکھا ہے بریکٹ میں کہ ملاحظہ ہو دفیات العیان، اور بریکٹ کلوز ہو گیا، یعنی کتاب کا نام ہوگا کہ ہم یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، ہم پھر دوبارہ سے یہاں سے دیکھتے ہیں کہ علامہ خلسکان عبدالرزاق کے پاس ان سے اپنے زمانے کے ائمہ اسلام نے حدیثیں روایت کی، جیسے سفیان بن عینیہ، عین یہ نون یہ ہے، عینیہ، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین وغیرہ۔ ان کی حدیثیں جملہ صحاح سننا میں موجود ہیں۔ سن 126 ہجری میں پیدا ہوئے اور 211 میں انتقال کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام محمد تقی علیہ السلام تک کا زمانہ پایا۔ اب اگلا پیج نمبر 150 پہ ہم آ گئے ہیں، اور عین حرف سے اگلا نام ہے عبد الملک بن عین، الف عین یہ نون۔ یہ زرارہ ہمران دبکیر دال بے کافیرے یا وکبیر ہے۔
اللہ جانے کیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. پھر دوبارہ پڑھتی ہوں. یہ زرارہ، حمران، دکبیر و عبد الرحمن وغیرہ کے بھائی ہیں. یہ سب کے سب بزرگان شیعہ سے ہیں اور انہوں نے خدمت شریعت کر کے بڑے درجے حاصل کیے ہیں. ان بھائیوں نے اولاد بھی بڑی صالح و مبارک پائی. باپ کی طرح بیٹوں نے بھی مذہب حقہ کی ترویج و اشاعت میں بڑا حصہ لیا. عبد الملک کے متعلق علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں، ابو وائل وغیرہ کا بیان ہے کہ ابو حاتم نے انہیں صالح الحدیث کہا ہے. دوسروں نے صدوق اور رافضی کہا ہے. ر الف ف ضاد چھوٹی ہے. ابن قیسرانی کتاب جمع بین الرجال الصحیحین میں ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن عین حمران کوفی کے بھائی ہیں اور شیعہ تھے. بخاری اور مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. اثر امام جعفر صادق علیہ السلام میں انتقال کیا اور امام نے ان کے لیے دعا کی، اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ امام نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگلا نام عین سے ہے، عبداللہ بن اسبی کوفی. اسبی جو ہے نہیں، ابسی، عین بے سین چھوٹی ہے. امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں. ابن قتیبہ نے اپنی کتاب معارف صفحہ نمبر 177 میں اصحاب حدیث میں ان کا ذکر اور ان کی شیعت کی تصریح کی ہے. پھر مشاہیر شیعہ نے ضمن میں بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے ملاحظہ ہو معارف صفحہ نمبر 279. علامہ ابن سعد نے طبقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 139 پر ان کے حالات لکھتے ہیں اور ان کے شیعہ ہونے کے صراحت کی ہے. پیج 151 پہ ہم آ گئے. ابن اسیر نے تاریخ کامل میں بسلسلہ واقعات سن 213 ہجری ان کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عبید اللہ بن موسیٰ ابسی فقیہ یہ شیعہ تھے اور امام بخاری کے شیخ ہیں. ان کی صحیح میں علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھا ہے، عبداللہ بن موسیٰ بخاری کے شیخ ہیں اور فی نفسہی ہونا چاہیے، فی نفس ثقہ میں ہیں، لیکن یہ شیعہ اور مذہب اہل سنت سے منحرف تھے. اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. لیکن یہ شیعہ اور مذہب اہل سنت سے منحرف تھے. ابو حاتم و ابن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے. احمد بن عبداللہ اجلی عین جیم لام چھوٹی ہے. ان کے متعلق کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن موسیٰ بڑے عالم قرآن و صاحب معرفت تھے. میں نے انہیں کبھی سر بلند کیے ہوئے یا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. انہیں علامہ ذہبی نے مطر بن میمون کے حالات کے ضمن میں بھی عبید اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے. اچھا انہی علامہ ذہبی نے مطر بن میمون کے حالات کے ضمن میں بھی عبید اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ثقہ اور شیعہ تھے. ابن معین عبید اللہ بن موسیٰ اور عبد الرزاق سے حدیث کا استفادہ کرتے یہ جانتے ہوئے کہ یہ دونوں شیعہ مسلک کے ہیں. ان کی حدیثیں صحیح بخاری و مسلم اور سبھی صحاح سعاد ہے الف اور پھر میں موجود ہے. تو یہ ہم نے اب ہم اگلا نام پڑھیں گے. ابو الیقطان عثمان بن عمیر ثقفی کوفی بجلی. اچھا خاصا لمبا نام ہے لیکن ان کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے صرف کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. نام اتنا بڑا اور بارے میں اتنا چھوٹا سا. چلیے کوئی بات نہیں، آگے دیکھتے ہیں. اگلا نام ہے عدی بن ثابت کوفی. عدی عین دال چھوٹی ہے. ابن معین نے انہیں غالی شیعہ لکھا ہے. دار قطنی ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ غالی رافضی ہیں اور ثقہ ہیں. علامہ ذہبی ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ یہ شیعوں کے عالم صادق، ان کے قاضی اور ان کی مسجد کے امام ہیں. اگر انہی جیسے دوسرے شیعہ بھی ہوا کریں تو شیعوں کی برائیاں بہت کم ہو جائیں. دار قطنی، احمد بن حنبل، احمد اجلی، احمد نسائی سبھی انہیں ثقہ سوات کے قاف ہے ثقہ جانتے تھے اور ان کی حدیثیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہیں.
اب اگلا نام ہے عطیہ بن سعد بن جنادہ اوفی. اس کی ہجے کرتی ہوں. عطیہ تو عین تو یہ ہو گیا. اگلا نام ہے بن سعد بن جنادہ، جیم نون الف دال ہے، اوفی، عین واو فے چھوٹی ہے. اس کے بعد ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑی مشہور شخصیت کے بزرگ ہیں. علامہ ذہبی سالم مرادی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عطیہ شیعہ تھے. ابن قتیبہ نے عطیہ بن سعد کے پوتے حسین بن حسن ابن عطیہ کے حالات کے ضمن میں لکھا ہے کہ یہ عطیہ حجاج کے زمانے میں فقیہ تھے اور شیعہ تھے. پھر بسلسلہ تذکرہ مشاہیر شیعہ بھی ان کا تذکرہ کیا ہے. علامہ ابن سعد نے ان کے جو حالات لکھے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شیعت میں کتنے راسخ و ثابت قدم بزرگ تھے. ان کے باپ سعد بن جنادہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. امیر المومنین کوفے میں تھے. سعد حضرت کی خدمت میں آئے، عرض کیا امیر المومنین علیہ السلام میرے یہاں فرزند پیدا ہوا ہے، اس کا نام رکھ دیجئے. آپ نے فرمایا یہ عطیہ خدا بندی ہے، چنانچہ عطیہ نام رکھ دیا گیا. سبحان اللہ. ابن سعد یہ بھی لکھتے ہیں کہ اب یہ انورٹڈ کاما میں بات لکھی گئی ہے، میں پڑھتی ہوں. عطیہ نے ابن اشعث الف شین عین سے کی ہمراہی میں حجاج پر خروج کیا. جب ابن اشعث کو شکست ہوئی تو عطیہ فارس بھاگ گئے. حجاج نے فارس کے حاکم محمد بن قاسم ثقفی کو لکھا کہ عطیہ کو بلا کر کہو کہ علی علیہ السلام پر تبرہ کریں، ورنہ تم انہیں 400 کوڑے مارو، سر اور داڑھی منڈوا ڈالو. محمد بن قاسم نے بلا کر حجاج کا یہ خط سنایا تو انہوں نے انکار کیا تو اس نے انہیں 400 کوڑے مارے اور سر اور داڑھی منڈوا ڈالی. جب قتیبہ والی خراسان ہوا تو عطیہ اس کے پاس پہنچے اور برابر خراسان ہی میں رہے. پھر جب عمر بن حبیرہ عراق کا گورنر ہوا تو انہوں نے عمر کو خط لکھا اور عراق آنے کی اجازت مانگی. اس کی اجازت پر یہ کوفہ آئے اور برابر کوفہ میں رہے، یہاں تک کہ سن 111 ہجری میں وہیں انتقال کیا. یہ بڑے سقہ بزرگ ہیں اور ان کی حدیثیں بڑی پاکیزہ ہیں. اور اس کے بعد انورٹڈ کاما تو کلوز ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 212. تو اب آگے ایک پیراگراف چھوٹا سا اور ہے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عطیہ نے بڑی پاکیزہ نسل پائی. ان کی اولاد سب کے سب شیعہ تھے اور بڑے عالم و فاضل، صاحب عز و شرف اور ممتاز شخصیتوں کے مالک، جیسے حسین بن حسن بن عطیہ و محمد بن سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ وغیرہ. عطیہ کی حدیثیں سنن ابی داؤد و ترمذی میں موجود ہیں. تو اگلا نام اب آگے ہمارے سامنے عین سے علا بن صالح تیمی کوفی، عین لام الف اور اس کے بعد حمزہ ہے، اور بن صالح سواد الف لام ہے، صالح تیمی تے یہ میم چھوٹی ہے اور کوفی کاف واو فے چھوٹی ہے. آئیے پڑھتے ہیں. میزان الاعتدال میں بسلسلہ حالات علماء ابو حاتم کا یہ قول مذکور ہے کہ یہ خالص شیعوں میں سے تھے. امام ابو داؤد ترمذی نے ان کی حدیثوں سے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے. ابن معین نے ثقہ کہا ہے. ابو حاتم و ابو زرع نے ان میں کوئی خرابی نہیں سمجھی. ان کی حدیثیں سنن ابی داؤد و جامع ترمذی میں موجود ہیں. یہ شاعر بھی تھے. امیر المومنین علیہ السلام کی مذہبی بڑے مارکے کے قصیدے اور حضرت سید الشہداء کے مرثیے لکھے. پیج 154 پہ ہم آ گئے ہیں. اگلا نام ہے عین سے القمہ بن قیس بن عبداللہ نجفی. یہ مخصوص محبان اہل بیت علیہ السلام سے تھے. علامہ شہرستانی نے ملل و نحل میم لام لام و نون ہے لام میں انہیں مشاہیر شیعہ کے زمرے میں لکھا ہے. یہ القمہ کبار محدثین میں سے تھے اور یہ اور ان کے بھائی ابھی امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہیں. جنگ صفین میں حضرت کے ہم رکاب تھے. ابی جنہیں کثرت عبادت کی وجہ سے ابی الصلاۃ نماز والے ابی کہا جاتا تھا. واہ سبحان اللہ، پڑھ کے بھی مزہ آ گیا ہے نا سامعین. چلیے آگے چلتے ہیں. جنگ صفین میں شہید ہوئے. القمہ نے بھی بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے. دشمنوں کو خوب
تہ تیغ کیا، ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی، یہ مدت العمر معاویہ کے سرگرم مخالف رہے۔ علقمہ کی عدالت و جلالت قدر حضرات اہل سنت کے نزدیک باوجود ان کی شیعت کے مسلم الثبوت حیثیت رکھتی ہے۔ ارباب صحاح ستہ نے ان کی حدیثوں سے احتجاج کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سن 62 ہجری میں کوفے میں انتقال کیا۔ اگلا نام ہے علی بن بدیمہ، بے دال یہ میم ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھا ہے، امام احمد بن حنبل انہیں صالح الحدیث اور جلیل القدر شیعہ بیان کرتے تھے۔ ابن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ اصحاب سنن نے ان سے روایت کی ہے۔ اچھا، اگلا نام ہے ابو الحسن علی بن جعاد جوہری بغدادی، امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں۔ ابن قتیبہ یا قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں لکھا ہے۔ میزان الاعتدال میں ان کے حالات میں ہے کہ 60 برس یعنی 60 سال تک ان کا وتیرہ یہ رہا کہ ایک دن روزہ سے رہتے تھے اور دوسرے دن بحالت افطار۔ قیسرانی نے کتاب جمع بین رجال الصحیحین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ بخاری نے اپنی صحیح میں ان سے 12 حدیثیں روایت کی ہیں۔ 96 برس کی عمر میں سن 230 ہجری میں انتقال کیا۔ اگلا نام ہے علی بن زید بن عبداللہ تیمی بصری، احمد اجلی نے انہیں شیعہ اور رافضی لکھا ہے، مگر باوجود ان کے شیعہ رافضی ہونے کے علماء تابعین نے ان سے استفادہ کیا۔ یہ بصرے کے فقہاء میں سے تھے اور ایسے جلیل القدر و علم و فضل میں ممتاز کہ جب حسن بصری کا انتقال ہوا، بصرہ والوں نے ان سے کہا کہ آپ حسن بصری کی جگہ پر تشریف فرما ہوں۔ اس زمانے میں بصرے کے اندر کوئی شیعہ ہوا کرتا۔ قیسرانی نے اپنی کتاب جمع بین رجال الصحیحین میں ان کا ذکر کیا ہے کہ سن 131 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اگلا نام ہے علی بن صالح، ان کے بارے میں بھی 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، آئیے ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اس میں لکھا ہے حسن بن صالح کے بھائی ہیں جن کے حالات میں ہم قدرے ان کا ذکر کر چکے ہیں۔ صحیح مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں اور سن 51 ہجری میں انتقال کیا۔ تو سامعین، یوں پیج نمبر 155 ہم نے ختم کر لیا اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔